اگر ابھینندن کو نہ چھوڑا تو 9 بجے تک بھارت حملہ کر دے گا۔ اور ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ نظامی صاحب، قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ قومی مفاد میں سب کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن یہ جو اسپیسیفک ورڈنگ ہے ایاز صادق صاحب کی، اس سے متعلق اب ظاہر ہے نظامی صاحب ہم منتظر ہیں قریشی صاحب کے جواب کے بیان کے۔ آپ سے نظامی صاحب جاننا میں بنیادی طور پہ یہ چاہ رہا تھا کہ ناظرین کو یہ بھی بتایا نا کہ ایاز صادق صاحب کے کیا اسپیسیفک ورڈنگز ہے۔ نظامی صاحب، ایاز صادق صاحب نے یہ کہا کہ جب یہ ابھینندن کا معاملہ ہوا تو اس وقت قریشی صاحب کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور ان کی ٹانگیں کانپی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اگر ابھینندن کو نہ چھوڑا تو 9 بجے تک بھارت حملہ کر دے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم ایل اے صداقت علی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ دونوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی اب یہ عظمہ صاحبہ سے ہی جانیں گے یہ عظمہ ہے یا عظمہ ہے، یہ بڑی کنفیوژن ہے۔ نظامی صاحب یہ بتائیں، یہ جو اپنے پیٹ سے قمیضیں اٹھانے کا سلسلہ ہے، سوال میرا یہ ہے یہ کدھر لے کے جائے گا؟ اور جو علاقے کے جغرافیائی حالات بدل رہے ہیں اس میں یہ کوئی دانش مندی ہے، خواہ حکومت ہو یا اپوزیشن؟ آئے ہیں چلے ہیں دوسروں کو جو ہے بتانے کے سکھانے کے لیے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہا ہے ایاز صادق صاحب نے، اعتراض کس چیز پہ ہے؟ ایاز صادق صاحب نے ایک فیکٹ بیان کیا جو انہوں نے شاہ محمود قریشی سے سنا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ بات کیا فیکٹ نہیں ہے نظامی صاحب کہ جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تو ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیٹ جو ہے وہ فلائی کر رہے تھے اور جو ہے بہت زیادہ جھڑپیں جو ہیں وہ ہونے شروع ہو گئی تھی کنٹرول لائن کے اوپر، اور بہت زیادہ ٹینشن تھی۔ اس کے اوپر ایاز صادق صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو ہماری طرف سے جتنے بھی معاملات اور مذاکرات ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ، یہ تو وہ حکومت ہے جو آج مجھے ریاست اور حکومت کا فرق بتا رہے ہیں جی، یہ وہ حکومت ہے کہ جب کشمیر کے اوپر بات ہو تب یہ ساتھ نہیں بیٹھتے، اور جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تب بھی آرمی چیف کو میٹنگ بلانی پڑی، وزیر اعظم پاکستان اس وقت بھی نہیں تھا۔ یہ تو پراکسی ہے، یہ تو چل رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے آسرے پر جو ہے وہ ان کو تو نہ کسی چیز کا پتہ ہے نہ ان کو کچھ شامل کرتا ہے۔ کوئی بھی اہم معاملہ ہو وزیر اعظم پاکستان تو ہوتا ہی کہیں نہیں، تو اس لیے یہ تو 3 نہ 13 میں پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایک فیکٹ بیان کیا ہے ایاز صادق صاحب نے، اور یہ فیکٹ پوری دنیا کو معلوم ہے، پورے ملک کو معلوم ہے، ایک ٹینشن تھی اور ایک وجہ، تبھی تو آپ نے ڈر کے ابھینندن واپس بھیج دیا نا۔ ہمیں آپ غدار کہتے پھرتے ہیں، ابھینندن کو آپ باہر بھجواتے ہیں، اور کلبھوشن جو ہے اس کے لیے راتوں رات آرڈیننس یہ حکومت لائی ہے نظامی صاحب، ہم نہیں لے کے آئے، ہمارے اوپر ہم نے کلبھوشن ہمارے دور حکومت میں اریسٹ ہوا، آپ اس کو راتوں رات اس کے لیے آرڈیننس لاتے ہیں، اس کو کونسلر رسائی دلواتے ہیں، اس کو اس کے گھر والوں سے ملواتے ہیں، اور غدار کہتے ہیں ہمیں۔ کشمیر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ناک کے نیچے سے مودی لے جاتا ہے جس کو آپ دعائیں دے رہے تھے، اور غدار ہیں ہم۔ مطلب عجیب بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں خاموشی کا درس دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی خاموشی اختیار کریں کشمیر کے اوپر، اور غدار ہیں ہم۔ جب آپ کسی کو غدار کہیں گے تو پھر آپ کو سننا پڑے گا۔ عظمہ صاحبہ بریف آنسر دیں، بطور لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون اور سینئر سیاستدان سابق اسپیکر ایاز صادق صاحب کو کچھ چیزوں کا پاس نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جن کا پاس رکھا جاتا ہے۔ نہیں، کیا پاس نہیں رکھا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ مطلب کیا بلڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاس نہیں رکھا؟ ٹینشن نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ کیا ہمارے جھڑپیں نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل ہو رہی تھی۔ اور اس میں بھی کوئی دوسری کیا دوسرے ملک جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر ثالثی کی بات نہیں کر رہے تھے، اور پاکستان انڈیا کو کسی جنگ سے بچانے کی بات نہیں کر رہے تھے؟ بالکل کر رہے تھے۔ اور اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ رات 9 بجے تک جو ہے، مجھے خود معلوم ہے، مجھے یاد ہے، اگر آپ کے پاس بھی آپ کی آرکیالوجی میں ہوگا کہ آپ نکال کے دیکھیے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے اوپر بھی جہاز گھوم رہے تھے، اور جو ہے وہ بلیک آؤٹ کا بھی فیصلہ ہوا تھا، یہ سب ہوا تھا۔ تو اس میں کون سی بات ہے جس کے اوپر پاس نہیں رکھا ایاز صادق صاحب نے؟ اور ابھی ہم نے بڑے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ تو آپ رہنے دیجئے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم ابھی بھی پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ اس طرح سے غداری کے کارڈ بانٹیں گے پھر جواب آئے گا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب یہ ایک تھپڑ ماریں گے، دوسری تھپڑ کی گال ہم آگے نہیں کریں گے، اب اس کا جواب ملے گا۔ جی نظامی صاحب۔ جی، یہ بات عظمہ بخاری صاحبہ نے جو کہی ہے
ان کے پر تو ذمہ داری ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ہے جو وزیر خارجہ، اور اگر کوئی پروووکیشن ہو بھی اپوزیشن کی طرف سے تو انہیں اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال سے جو برخوردار جماعت ہے اس کے اوپر زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو درست کرے جی ایسے معاملات کو۔ ٹھیک ہے۔ اب عباسی صاحب یہ معاملات قومی اسمبلی میں چل رہے تھے، پرائم منسٹر نے لاہور میں کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا، جیب کترے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ صرف احتساب کا جو آپ کا بیانیہ ہے اور اس کو زور لگانا یہی سارے قومی مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں فیصل، یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے تھے، پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے بالکل دروغ گوئی اور میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بیانی پہ ان کا مبنی ہے۔ میں کچھ سچویشن میرے بھی تھوڑی بہت علم میں ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں بالفرض اگر میں یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن اگر شاہ محمود صاحب نے کوئی ایسی بات اپوزیشن کو پاکستانی ہونے کے ناطے سے کہی ہے تو کیا ایاز صادق کو اس بات کا اس کا ادراک ہے کہ اکراس دا بارڈر اس کا میسج کیا لیا جائے گا؟ انڈیا میں ہمارا جو دشمن ملک ہے اس میں اس بات کے کیا مضمرات لیے جائیں گے؟ کیا جو کشمیر میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، جن کا پورا ایمان پاکستانی قوم پہ، پاکستانی اداروں پہ، پاکستانی سیکیورٹی پہ ہے، کیا یہ پیغام جو ایاز صادق نے دینے کی کوشش کی ہے یہ کشمیریوں کے لیے مثبت پیغام ہے، یا یہ کیا پیغام ہے ریاست کی طرف سے ایک ذمہ دار ایم این اے اور سابق اسمبلی کا سپیکر ہونے کے ناطے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک اہم رکن ہونے کے ناطے؟ میں اور آج اکٹھے ہم سی پیک کمیٹی میں میں اور وہ بلکہ اکٹھے بیٹھے رہے آج، تو مجھے یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ اتنے امیچور ہیں یا یہ اتنا ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے مقدمات کے معاملات کو اس حد تک یہ پریشر میں کہ یہ پاکستان کی حدیں بھی پھلانگ کے یہ اپنے جلسوں سے پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں، اس کو کنڈیم نہیں کرتے، ہمارے جو ویسٹرن بارڈر کے ایشوز ہیں ان پہ خلاف باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کی آواز نہیں نکلتی۔ اب پرائم منسٹر کی جو بات ہے، میں آپ کے جو سوال پہ آتا ہوں فیصل، سوال یہ ہے کہ اور کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے برا کر دیا؟ بھائی آپ کو تو مہنگائی پہ اعتراض تھا، یہ مہنگائی کے اعتراض پہ یہ آزاد بلوچستان کہاں سے آ گیا؟ میں یہاں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میرے مقابلے میں خاتون بیٹھی ہیں، ان کا احترام ہے، لیکن یہ آپ کی پاکستانیت ہے؟ آپ کو ویسٹرن بارڈر پہ جو فینس لگا ہے اس پہ کوئی خلاف بولتا ہے، آپ کا جلسہ ہے، اس پہ آپ اس کو کم از کم ڈس اون تو کریں۔ یہ پھر آپ کہیں گے آپ ہمیں غدار کہتے ہیں، اگر غدار آپ کو نہیں بھی کہتے تو یہ ایکٹ آف خاموشی، یہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، آپ کا یہ ایکٹ اس زمرے میں آتا ہے۔ اور آج کا ایاز صادق کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اور بارڈر کے اس پار پتہ نہیں ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا۔